نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 49. بل ہوا بلکہ وہ آیاتن بلکہ آیات ہیں بینات روشن فی صدور فی میں صدور سینوں میں الذین ان لوگوں کے اوتو دیا گیا العلم علم وما اور نہیں یجحدو وہ آگے ابھی ہم نے پڑھا یجحدو سے یجحد جہود کہ وہ انکار کرتے ہیں بی آیاتینا ساتھ ہماری آیات کا الظالمون مگر ظالم بے انصاف لوگ. تو آیت نمبر 49 کو آپ دیکھتے ہیں. بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کی سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں. بہرحال ابھی تک جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے تو اس میں جو بات یہ بتا رہی تھی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل ملا ہے کہ آپ امی ہیں، یہ ٹائٹل باعث فخر ہے، یہ باعث شرمندگی نہیں ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے جو اس پہ دلیل کرتا ہے کہ آپ امی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے یا مشکوک جس میں آ رہا ہے نا لفظ ارتاب یعنی کہ شک میں ڈالنے کے لیے قریش نے کچھ باتیں بنائی ہوئی تھی. ان میں سے کچھ یہ تھی کہ لاسٹ ہماری ڈسکشن میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شخص نے سابقہ آسمانی کتابوں سے فیض حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے پچھلی کتابوں سے پڑھ کر یہ جو قرآن بنایا ہے یہ ایسے بنا لیے. لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کی جو امی ہے، امی کی وجہ سے کیا آپ نبوت سے پیشتر نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور اس کے مطالعے سے آپ کو ایسی معلومات حاصل کر سکتے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ہماری ایک دلیل پر بات ہوئی تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ عقلی دلیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو عقلی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر شخص ان پڑھ ہو کر سارے جہان کا معلم بنے تو یہ زیادہ حیران کن بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک شخص بہت عالم فاضل پڑھا لکھا اور معلم بنے. تو ظاہر ہے وہ بات زیادہ معجزہ ہے کہ اگر ایک امی اگر بڑی بڑی باتیں کہنے لگ جائے، اللہ کا کلام کہنے لگے، تو یہ زیادہ معجزہ ہے. تو قرآن نے 2 آیات میں آپ کو مدح کے طور پہ امی کے لقب سے نوازا ہے. جیسے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں سے ہی ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا. تو قرآن کے انداز بیان سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ امی کا لقب آپ کے لیے صاحب افتخار ہے. تو ٹھیک ہے جی، یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں ہمارا ہوا تھا عقلی دلیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کچھ لوگ بڑی محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نبوت کے بعد اتنی بیسٹ پرسنالٹی ہے تو کیسے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو عقلی دلیل دی. اب ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی ہم کیسے پروف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اگر آپ کو پتا ہے تو اس کے جو رائٹر تھے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. صلح حدیبیہ آپ کو پتا ہی ہوگا وہ کون سی ٹریٹی تھی، وہ کون سا معاہدہ تھا جس میں جو تھا مشرقین مکہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوا تھا. اور یہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے، اور لکھانے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو قریشیوں کے سفیر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ بھی آپ کو بسمک اللہم لکھو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا من محمد رسول اللہ. اس پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ من محمد بن عبداللہ لکھو، کیونکہ اگر آپ کو ہم رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کائے کا ہے. پھر جب سفیر سہیل بن عمرو نے اپنی بات پہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ الفاظ مٹا کے قریشی سفیر کے مطابق لکھ لو. حضرت علی کہنے لگے میرا تو ضمیر گوارا نہیں کرتا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اچھا بتاؤ وہ لفظ کون سا ہے, اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو آپ نے خود اسے مٹا دیا. یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ کو نبوت عطا ہوئے 19 سال گزر چکے ہوئے تھے. اس وقت آپ کی عمر جو تھی 59 ایئرس کی تھی, اور اس واقعے کے 4-5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا کب سیکھا. ٹھیک ہے جی, گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہی تو بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر نبی کو ان کے دور کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا کہ جب فصاحت اور بلاغت جس میں ہوتی تھی اس کو بہت معتبر انسان سمجھا جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک امی انسان تھے اور پڑھا لکھے نہیں تھے. اور جب 40 سال پہ جب نبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے آپ کو نوازا, اور پھر آپ کے منہ سے قرآن کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے جب آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئے, تو یہ معجزے سے کم نہیں تھے. تو ہم پروف یہ کر رہے ہیں کہ نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ has chosen you اور اتنا بہترین آپ لوگوں سے کام کروایا. دوسرا ثبوت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اعتراف کیا ہم امی لوگ ہیں, لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے, قمری مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے اور اتنا بھی. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بلند کر کے بتایا کہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا. یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہاں پہ یہ جو آیت نمبر میں نے آپ کو 48 بتا دی, اور یہ جو 49 ہے اس میں تھا کہ 49 کو آپ دیکھیں, بل ہوا بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کی سینوں میں محفوظ, اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کریں گے جو بے انصاف ہیں. اس کا آپ نے ترجمہ پڑھا. اب آپ یہ دیکھیں آیت 49 میں کہ قرآن کے علاوہ آپ کی ذات میں بہت سے اور بھی معجزات کا مجموعہ تھی. تو اس آیت کے دو مطلب ہوئے آیت نمبر 49 کے. اگر ہوا کی ضمیر کو قرآن کی طرف دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کی آیات بڑی واضح دلائل پہ مشتمل تھی. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ آیات اہل علم کے سینوں پہ محفوظ ہیں, یعنی کہ ان اہل علم نے ان آیات کو حفظ کیا اور یہ قرآن اسی طرح سینہ بس سینہ منتقل ہوا, اہل علم میں منتقل ہوا, تو یہ قرآن کی ایک ایسے ناقابل تردید صفت ہے جو ابتدائے اسلام سے آج تک اور قیامت تک ہر شخص اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہر دور میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں حافظ قرآن رہی ہیں, اور یہی قرآن کی اعجازی حیثیت اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جو حفاظت سے سینوں کے اندر محفوظ ہے. حفاظت قرآن کی حفاظت کا دوسرا جو ذریعہ ہے وہ کتابت قرآن ہے, یعنی کہ قرآن کو لکھنا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے پہلے ذریعے حفظ پر زیادہ توجہ مبذول فرمائی. اب قرآن کے مقابلے میں آپ دوسری الہامی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو شاذ و نادر اس کا کوئی حافظ آپ کو نظر آتا ہے. حضرت عزیر کے بارے میں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ تورات کے حافظ تھے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی. اب اگر اسی آیت کا جو دوسرا مطلب اگر ہوا کی جو ضمیر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریے تو یہ تفسیر اس لحاظ سے آپ کا جو مضمون ہے اسی کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم اور اہل دانش کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت ایک نہیں بہت سی نشانی ہیں. اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی نامور شخص گزرے ان کی شخصیت بنانے والے عوامل کا تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے تمام مخالفین اسلام یعنی کہ قریش مکہ جانتے تھے, آپ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے. علم, ادب, عربی یا تاریخ سے واقف ہونا تو دور کی بات, آپ نے جو کلام پیش کیا ہے بار بار کے چیلنج کے باوجود, یہ آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہ ایک آیت, کئی جگہ 10 آیات اور کئی جگہ ایک سورت کہ ایسا کلام کوئی پیش کر کے دکھائیں. تمام
جو اہل دانش ہیں مل جائیں, سب ایک کولیکٹیو ایفرٹ کر لیں, لیکن وہ عاجز ہو گئے. پھر ہم دوسرا معجزہ یہ دیکھتے ہیں, بہتر اور بھی بہت سارے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, کہ آپ فن حرب و ضرب سے قطعاً نابل تھے. مشکل لفظ لگ رہا ہے, یعنی کہ آپ کو آپ کسی جرنیل, فوجی یا کسی سپاہی کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن جب میدان جہاد میں فوجی لشکر کی قیادت آپ نے سنبھالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی ٹیکٹکس اختیار کی کہ تمام جہانوں کے جرنیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہی حیران کن کمالات کا مجموعہ ہے, جن کے اسباب اور عوامل تلاش کرنے سے دور تک کہیں نظر نہیں آتے, اور یہی وہ واضح نشانیاں ہیں جو آپ کی رسالت کا ثبوت ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 49 میں کہ ہماری آیتوں سے وہی انکار کریں گے جو ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, جو بے انصاف لوگ ہیں. یہ ہماری آیت نمبر 49 ہوگی. اب ہم 50 پہ آتے ہیں. وَقَالُوا, اور کہا انہوں نے, لولا, ہرگز نہیں, انزلہ, نازل کی گئی, علیہ, اس پر, آیاتن, نشانیاں, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے. قل, کہہ دو, انما, بے شک, الآیاتو, بے شک, الآیاتو, نشانیاں, سوائے اس کے, انما, بے شک نہیں, یا سوائے اس کے نہیں, نشانیاں, عند اللہ, اللہ کے پاس, وَإِنَّمَا, اور یہ کہ صرف, انا, میں, نذیر, خبردار کرنے والا, مبین, صاف صاف. آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21, اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی. کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے, میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. معجزات کا اتارنا اللہ کا کام ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگا وہ اس انجام سے آگاہ کرنا ہے. اور اس میں اگر کہتے ہیں کوتاہی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس میں اگر کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے تو وہ مجھے بتائیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف نذیر مبین, میں خبردار کرنے والا ہوں, صاف صاف. یعنی کہ اللہ کے رسول اتنے ویل وشر ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی جو لاسٹ ورڈنگز بھی تھے, ان لاسٹ ورڈنگز میں بھی وہ کیا کہتے تھے؟ امتی امتی. ان کو تو امت کا اپنا غم تھا کہ میری امت کا کیا حساب ہوگا, میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو اس کی فکر تھی, اور ساری زندگی اپنی امت کو خبردار ہی کرتے رہے, سب کو وارن ہی کرتے رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنا جا سکتا ہے. آیت نمبر 51, اوالم, حمزہ کے اوپر زبر آگی, کیا, اور والم, لم نہیں, کیا نہیں, یکفیہم, اردو کا لفظ کفایت سے ہے, کافی ان کو, انا, بے شک, ہم نے, انزلنا, نازل کیا ہم نے, علیکا, اوپر کا, آپ کے, الکتابہ, کتاب, یتلا, یتلا تلاوت سے ہے, پڑھی جاتی ہے, علیہم, ان پر, انا, بے شک, فی ذالکا, اس میں, لرحمتن, البتہ رحمت ہے, وذکرہ, اور نصیحت ہے, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 51 کا بامحاورہ, کہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے. قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. پہلے انبیاء کو جتنے معجزات عطا ہوئے, اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار قرآن کو کیسے زندہ کہا جا رہا ہے. اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کو معجزات عطا ہوئے وہ سب وقتی اور عارضی تھے, جو کسی نے دیکھے کسی نے نہ دیکھے, اور آج وہ سب ختم ہو چکے ہیں. لیکن یہ قرآن ایسا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جس کی اعجازی حیثیت کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. اور پھر اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اور کون سا معجزہ چاہتے ہو, اور پھر یہ
کتاب اس لحاظ سے سب کے لیے اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں زندگی کا ہر اسپیکٹ کی بہترین اس میں گائیڈنس ہے. اس میں کوڈ آف لائف، آپ کے ایتھکس، کس طرح زندگی ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کلیئر کٹ مینشن کر دیا کہ ہاؤ ٹو بی سکسیسفل. اب اگر دیکھا جائے تو جیسے یہ اگر ہم کانٹیکس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ آیت کے مخاطب کفار ہیں اور اس کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا. تاہم اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں کیونکہ انہیں بھی اس کتاب کی موجودگی میں کسی اور کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، خواہ کوئی سابقہ آسمانی کتاب ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ حضرت جابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کے کچھ اوراق لائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. یہ صورتحال دیکھ کے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فروغ یعنی کہ رفع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں تم مجھے چھوڑ کے اس کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. یہ مشکات سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے. کرسچینٹی تو یہ کہتی ہے نا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کون بتائے گا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ انہیں اوپر اٹھایا گیا ہے کیونکہ انہیں امت محمدی میں سے پیدا کیا ہے، واپس بھیجا جائے گا. اور وہ جو شروع میں آیتیں آتی ہیں نا جب کہا جاتا ہے وہ بچے اور بوڑھے والا وہ لفظ عربی کا تو وہ بڑھاپا انہوں نے یہاں پہ اب بعد میں جب آئیں گے تب پائیں گے. جی جزاک اللہ. جی بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، قرآن کے ورڈنگز ہیں، ہم پڑھیں گے بہت ڈیٹیل سے. سورہ مریم میں بھی باقاعدہ ان کا واقعہ پورا آ چکا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اور ہمارے بلیف کے مطابق قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جب وہ آئیں گے تو دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس وقت کوئی بھی کرۂ ارض پر ایک بھی نان مسلم نہیں رہے گا. اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ ایک اپنی طبی عمر پائیں گے اور طبی طریقے سے ان کی فزیکل ڈیتھ ہوگی اور سب سے امپورٹنٹ بات امت محمدیہ کا فرد بن کر آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پہ اس بات کی آپ کو اور تردید ہو جائے گی کہ قرآن زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ایون جو ہمارے عقائد کے مطابق قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ نزول کریں گے تو امت محمدیہ کا فرد ہوں گے. وہ اب اس وقت پہ وہ اس ٹائٹل پہ نہیں جائیں گے کہ نصرانیت یا حواری یا کچھ اور چیز. وہ حواری تو ویسی بھی ٹرانسلیشن میں ایز اے مددگار کہا جاتا ہے، تو اس وقت وہ امت محمدیہ کا فرد ہوں گے. جی 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 حضرت عیسیٰ کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں نا سولی کی بھی بات انہی کی تھی اور بعد میں بھی یہی ہے کہ وہ، اور یہ جو ایک میری سسٹر نے بات کی وہ کہلن اور اس میں بچپن میں بھی انہوں نے بات کی اور پھر اس کے بعد جب یہ اب آئیں گے دوبارہ نزول کریں گے تب بھی اللہ ہی کے پیغام کی وہ تبلیغ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آیت نمبر 52 ہے کل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ بینی میرے درمیان وہ بینکم اور تمہارے درمیان شہیدن گواہ یعلم علم سے وہ جانتا ہے ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں میں والارض اور زمین والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے بالباطلی ساتھ باطل کے وکفروا اور انہوں نے کفر کیا باللہ
اللہ کے ساتھ, उलाइका, यही लोग, हुमुल खासिरून, वो क्या है, खासिरून, खसारा उठाने वाले हैं. आयत नंबर 52 को हम देखते हैं, बा मुहावरा. कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, जो चीज आसमानों में और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वो ही नुकसान उठाने वाले हैं. अब यहाँ पे कफारे मक्का अल्लाह ताला की जात और उसके खालिक और मालिक होने की सफात के कायल थे, लिहाजा उनसे कहा जा रहा है कि आप उनसे कहिए कि अगर मैं रिसालत का दावा करके इस पे झूठ बांधने का इर्तिकाब कर रहा हूँ तो चाहिए कि मुझे हलाक कर दें, मगर अमलन ये हो रहा है कि रोज बरोज मुझे और मेरे साथियों को बढ़ा रहे हैं, फिर मुझे मुआवजा भी दिया. ये नहीं अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जिसका जवाब पेश करने से तुम आजिज हो, तो क्या मेरी रिसालत पर अल्लाह की गवाही काफी नहीं? हाँ, कोई शख्स अगर ये तहिया कर ले कि वो हक बात कभी ना मानेगा तो और बात है, और यही इंसान की सबसे बड़ी बदबख्ती और उसके हक में नुकसानदेह बात है. तो 52 में क्या है, कुल कफा बिल्लाही, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफी है, और अल्लाह ही सब कुछ आसमान और जमीन सब कुछ जानता है. और जिन लोगों ने बातिल को माना, अल्लाह से इनकार किया, तो नुकसान भी उन्हीं का ही है ना. एक बंदा एक डायबिटिक है, उसको पता है कि चीनी मना है, अब वो चीनी उसको मेडिकली लिख के दे दिया गया कि चीनी तुम्हारे लिए जहर है, ये मीठा नहीं तुम्हारे लिए जहर है, लेकिन अब अगर वो छुप के या अलल अलान भी कि लो जी कोई बात नहीं जी मैं मीठा खाता हूँ, तो वो क्या है, वो उसने अपनी जान पे खुद ही जुल्म किया ना. तो इसी तरह ये मैं छोटी सी एवरीडे मिसाल से बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे भी कि जो लोग बातिल अकीदे पे मौजूद हैं वो अल्लाह को निगेट या अल्लाह के रसूल को निगेट कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को निगेट कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, वो कफरू बिल्लाही, उन्होंने अल्लाह से इनकार किया और फिर नुकसान खसारा भी उनको अपनी वजह से उठाना पड़ रहा है जो उनके अपने गलत बिलीफ हैं. आयत नंबर 53, वो ये स्ताजिलूना का वा, और यहाँ पे उर्दू का लफ्ज क्या आ रहा है, उजलत, ठीक है, वो तुझसे उजलत करते हैं या जल्दी मांग रहे हैं, बिल आजाब, साथ अजाब की, वलौला, और अगर ना होता, अजलुन, अजल, एक वक्त, मुसम्मन, मुसम्मम कहते हैं ना, मुसम्मम में इरादा किया या ऐसे मुकर्रर, एक वक्त मुकर्रर, लजाअहुम, लजा, लजा तो आ जाता, हुम उन पर, अल अजाब, अजाब, वल वला यातियन्नहुम, और वो जरूर आएगा इन पर, बख्तातन, बख्ता अचानक, वहुम, और वो ला यशअरून, और वो ला नहीं यशअरून नहीं वो शऊर रखते. आयत नंबर 53 को बामुहावरा देख लें. और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, अगर एक वक्त मुकर्रर ना हो चुका होता तो इन पे अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त भी इन पर जरूर नागहां यानी कि अचानक आ करेगा और उनको मालूम भी नहीं होगा. अब इस आयत में जिस अजाब की जल्दी का मुतालबा किया जा रहा है वो दुनिया का अजाब है. वो अल्लाह के ज़ाब्ते के मुताबिक फतेह मक्का के दिन आया था, जब कफारे मक्का को एकदम मुसलमानों के यलगार की खबर हुई तो इनमें मुकाबले की सकत ही ना रही. यानी कि अगर मैं टू दी कॉन्टेक्स्ट यानी कि उस पर पॉइंट के हिसाब से कहूँ तो ये कफारे मक्का की तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि वो ये स्ताजिलूना काबिल अजाब, वो जो अजाब की जल्दी मांग रहे थे, तो वो और वो एकदम आना है. ये तो टू दी कॉन्टेक्स्ट बात की जाए तो कफारे मक्का के उस पर बात की है, अजाब की बात की जा रही है. लेकिन अगर इन जनरल, क्योंकि ये किताबें तो रहती दुनिया तक हैं, ये वर्डिंग्स की जो मफहूम और इनके मायने हैं हर दौर पे हमें उसी तरह हमारे ऊपर एप्लीकेबल है. तो आज ऐसे नहीं लग रहा ये आयत फिर हमें अल्लाह ताला खिताब करें कि ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर ना हुआ होता तो इन पे अजाब आ चुका होता. और आप ये देखते हैं कि अजाब जब आते हैं वो नागहां ही आते हैं, अचानक ही आते हैं.
ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے مرضی آپ کے میٹیورولوجسٹ بیٹھ جائیں, آپ کو محکمہ موسمیات سے بڑی زبردست خبریں بھی مل جائیں, ایک دم زلزلہ آ جاتا ہے, ایک دم بارش کا سونامی آ جاتا ہے, اور اسی طرح بہت سی زمینی اور جو آسمانی آفات ہوتی ہیں وہ ایک دم آتی ہیں, انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. آپ زلزلوں میں سے دیکھ لیں, یہ جو 8 اکتوبر 2008 کو ایک زلزلہ آیا تھا, اس میں آپ دیکھ لیں کیسے ایک دم اللہ آیا تھا. اکبر. اسی طرح یہ اس وقت کرونا بھی جو ہمارے ایک سر پہ عذاب ہے, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اچانک آیا. فیبرری میں 2020 کے ایوری تھنگ از گوئنگ فائن, اور پھر ایک دم سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. ایک ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو, ففتھ ویو, اور یہ چلتا جا رہا ہے. تو یہ عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو اچانک ہی آتا ہے. بات صرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ایسے نہیں لگ رہی ہمیں کہا جا رہا ہے, ہم بھی شعور نہیں رکھتے. ہمیں شعور ہے اس بات کا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے اعمال میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کیا چینج آیا ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.